لوگوں میں جن میں جو یہ جراثیم اور علامات ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ مساجد میں بھی جا رہے ہوتے ہیں اور رش والی جگہوں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو مفتی محمد حسین صاحب مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اس وقت پھر جمعہ، جماعت، عیدین، تراویح، ان کے کیا احکامات ہوں گے؟ یہ بس جو فقہ الواقع سے متعلق جو باتیں تھی وہ تو تقریباً ڈاکٹر حضرات کی وساطت سے آ گئی ہے کہ جو حقیقی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں ایک اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈیٹا پر نظر ڈالیں تو جو 80% لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر صحت مند ہیں، بلکہ حقیقتاً بھی صحت مند ہے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اس بیماری کا اور آخر تک وہ صحیح ہی رہے، لیکن وہی دوسرے لوگوں کے لیے سبب بن رہے ہیں، کاز بن رہے ہیں۔ تو ایک تو اس بات کو ہم رہ لیں، اور یہ کوئی ایسی خیالی بات نہیں ہے، ایک مشاہداتی بات ہے جس پر سب ڈاکٹر متفق ہے، اب بھی آپ نے سن لی بات۔ تو ایک تو اس اصول کو ہم لے لیں، دوسرا اس کو ساتھ لے لیں کہ ہم اگر اپنے ملک میں جائزہ لیں اور صرف کراچی شہر میں جائزہ لیں تو اگر صحیح ٹیسٹ کا نظام ہو تو 10,000 لوگ اس شہر میں اس بیماری سے متاثر ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو صحت مند ہے لیکن وہ کیریئر ہے، وہ دوسرے کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم اس بات کو لے لیں کہ ایسی تعداد کوئی شاذ و نادر نہیں ہے، بلکہ ہزاروں کی شکل میں ہے اور 10,000 کی شکل میں ہے۔ تیسری بات ہم یہ لے لیں کہ جب ایسی صورتحال ہے تو ہر آدمی کے بارے میں جو بظاہر صحت مند ہے ایک امکان پایا جاتا ہے، اور یہ بالکل بے بنیاد امکان نہیں ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، بلکہ ایک امکان ہے جس کے اسباب وجود میں آ چکے ہیں کہ یہ آدمی کیریئر ہوں۔ اب ایسا آدمی جب ایک بڑے مجمع کی شکل میں جمع ہوں گے تو اس مجمع کے بارے میں ایک قوی خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ اس میں ایسا کوئی آدمی ہو جو کیریئر ہو، جو دوسروں کے لیے اس ضرر کا ذریعہ بنے۔ تو اس حوالے سے اگر ان 3-4 چیزوں کو ہم ملا لیں تو پوری قوم میں جہاں جہاں بھی اجتماعات کی کیفیت ہوتی ہے، ہر اجتماع کے بارے میں ایک ایسی کیفیت اور صورتحال پائی جاتی ہے جس کو فقہ میں خوف کہا جاتا ہے، جس کی ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ توقع مکروہ عن امارت مظنونۃ او متحققہ، کہ کسی نامناسب صورتحال کا جو جانی لحاظ سے نامناسب ہو یا مالی لحاظ سے نامناسب ہو اس کا قوی خدشہ پایا جانا، تو یہ کیفیت یہاں پائی جاتی ہے۔ تو جب یہ کیفیت پائی جاتی ہے تو فقہائے کرام نے جہاں جہاں بھی جماعت کے اعذار ذکر کیے ہیں ان میں انفرادی اعذار بھی ہے جو ایک ایک فرد کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اجتماعی اعذار بھی ہے جو لوگوں کے بڑے مجموعے کے ساتھ پیش آتی ہے، جیسے کہ بارش ہے۔ تو انفرادی اعذار میں بھی اس کے نظائر ملتی ہے اور اجتماعی اعذار میں بھی، اور یہ اصول بھی ملتا ہے۔ تو ہمارا خیال اس حوالے سے یہ ہے کہ علماء کرام نے جو ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں حکومت کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر حضرات کی مشاورت سے کوئی بھی تحدید اب مناسب سمجھیں اور وہ واقعی ضروری ہو طبی لحاظ سے تو اس کو آپ لاگو کر سکتے ہیں، اور علماء کی تائید اس میں حاصل رہے گی۔ تو جو کچھ بھی اقدامات ہوئے اس متفق اعلامیہ کے نتیجے میں ہوئے، جس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسجدوں کی جو جماعت تھی وہ مختصر ہو گئی، 4-5 افراد پر آ گئی، اور باقی لوگوں کو کہا گیا کہ جمعہ کے دن آپ گھر میں ہی نماز پڑھیں گے، اور وہ جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور وہ بھی جماعت کی بجائے انفرادی طور پر پڑھیں گے۔ تو ہمارے طرف سے یہی مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی ایسے اعمال ہیں، عبادات ہیں جس میں جمع ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ ساری صورتوں میں اس صورتحال میں ایک عذر پیدا ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو قوانین بن گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شرعی حوالے سے اس کی گنجائش ہے۔ اور یہ سب جماعت کی صورتوں میں ہو، صرف دینی جماعت حوالے سے جو جماعت کی صورت جمع ہونے کی صورت ہے اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی جمع ہونے کی صورت ہے تو اس میں ساری باتیں آ جاتی ہے۔ البتہ یہاں میں ایک بات اہم ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو کچھ بھی اقدامات کیے ہیں، ڈاکٹر حضرات جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دین دشمنی میں تو ممکن نہیں ہے کہ سب حضرات کہہ رہے ہوں۔ جتنے متدین ڈاکٹر ہیں سب یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ہم یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا نخواستہ کسی کا یہ منشا ہے کہ مسجد معطل ہو یا جماعت موقوف ہو۔ تو ایسے کوئی بھی کسی کا ارادہ نہیں ہے، کہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے وقتی طور پر عارضی طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو مساجد کی انتظامیہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جن کے پاس وسائل ہے تو اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان تمام احتیاطی تدابیر کو
اپنائے، اختیار کرے جس کو ڈاکٹر حضرات تجویز کرتے ہیں، اور جو حکومتی اتھارٹیز ہے، جو ادارے ہیں، ان کو یہ باور کرائے کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر کو لے کر چل سکتے ہیں اور چل رہیں گے، تو اس طریقے سے ان کو اجازت بھی مل سکتی ہے۔ اور حکومتی اداروں کو جب یقین ہو جائے کہ یہاں احتیاطی تدابیر کو مکمل طور پر اختیار کیا جائے گا، جیسے کہ باہر ملکوں میں بہت ساری جگہوں میں ہوا ہے، ہمارے ملک میں بھی کچھ جگہوں میں ہوا ہے، تو حکومتی اداروں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پھر استثنائی طور پر اجازت دے دے اور وہ ایک اچھا سیمپل بن جائے دوسرے لوگوں کے لیے۔ تو یہ محنت بھی ساتھ ساتھ جاری رہنی چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کو عمل میں لاتے ہوئے مساجد کی آبادی کو مزید اس میں اضافہ کیا جائے، اور یہ جو تعداد ہے اس کو بڑھائی جائے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور دونوں جانبین کو کرنی چاہیے، حکومت کو بھی اور جو مسجد کے منتظمین حضرات ہیں ان کو بھی۔ جی بہت شکریہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے